نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم پر برکت والے عظمت والے مہینے نے سایہ کیا۔ یہ مہینہ جس کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں یہ روزی کا مہینہ ہے، قرآن اس ماہ رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیتا ہے، جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ جیسا کہ رب العزت فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن اس امت کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کبھی نہ بدلنے والی کتاب۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جہانوں کے بادشاہ نے دی ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت کے پاس آخری کتاب محفوظ صورت میں موجود ہے، اور جس نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، انہوں نے اسے پہنچانے کا حق ادا کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج میرے پاس وحی کے الفاظ صحیح صورت میں موجود ہے، اور اس پر عمل جو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی، لفظوں میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کر خاموشی اختیار کی، یہ تمام اس امت کے پاس صحیح صورت میں موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن دونوں کو ساتھی بنایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام آیا انسانوں کے لیے وہ رمضان میں ہی آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تب نازل ہوئے جب رمضان کا پہلا دن تھا، تو رات جب نازل ہوئی تب رمضان المبارک کا چھٹا دن تھا۔ انجیل جب نازل ہوئی تب 13واں دن، اور قرآن جب نازل ہوا تب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا لمحہ لمحہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ روزے سے ہو تب بھی افطار کر لیں، تب بھی، اور رات ہو یا دن ہو، ان دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا تو وہ بھی قرآن کے لیے ہی رکھوایا۔ اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا تو وہ بھی قرآن کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم عطا کیا وہ محض مٹی کا جسم نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی پیدا کی ہے۔ تو ہمارا وجود عام حیوانوں کی طرح نہیں ہے، ہمارا وجود تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا وجود اپنے تابع بنایا، جو ہماری مرضی سے کام نہیں کرتا۔ کس کی مرضی سے کام کرتا ہے ہمارا جسم؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے۔ ہر حصہ کام کرتا ہے، لیکن ہم نے زندگی کیسے گزارنی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لائحہ عمل دیا، جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے، حدیث کی صورت میں موجود ہے، جس کے بارے میں جہانوں کے رب نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی رحمت سے اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ کتنی ساری چیزیں جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور انہیں جمع کرتے ہیں، جیسے پہننے اوڑھنے کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء، زیورات، گھریلو اشیاء، جن کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ ہر ایک چیز ہے، بہتر قرآن ہے جس میں ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ جیسا کہ رب العزت فرمایا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہو؟ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہو کہ اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے؟ تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں کتنی ترغیب دلائی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج سے ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن ان کی سخاوت تب تند و تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی جب جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا۔ دوران قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دورہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دورہ قرآن کا یہ سلسلہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں سے بچائے اور مضبوطی کے ساتھ اسے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے ذریعے وہ ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہماری غلطی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اوپر سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کھولا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ یہ کون سے دو نور ہیں؟ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ دو نور ہیں۔ سورہ فاتحہ بہت خاص صورت ہے، مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں۔ یہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید نے فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام بہت بابرکت ہے، اور جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں صرف اللہ کا نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں کو ذہن میں رکھیے، اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ الرحمن جس کی رحمت بہت عام ہے، اس میں وسعت، رحمان کی رحمت میں وسعت پائی جاتی ہے۔ رحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے، اس میں مسلسل رحمت کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں، 2 بار تسمیہ میں، 2 بار سورہ فاتحہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم 2 دفعہ آ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں اتر آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد قول اور زبان سے ہوتی ہے، حمد کے لیے لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل، زبان اور عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور خاص کر قرآن کی نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ ہم اللہ کی تعریف نہ بھی کریں، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اس وقت بھی آسمان، زمین، شجر، ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، تو ان ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے جس نے سب کچھ دیا۔ تو مومن، منافق، کافر سب کو وہ عطا کر رہا ہے، اور وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ کہنے کا اجر اگر دیکھا جائے تو یہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ دل سے الحمدللہ کہنے کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں جانے دیتا۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو ہم معدون ہوں گے۔ کون ہوتے ہیں ہم معدون؟ اللہ کی تعریف کرنے والے، بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی جنت ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا، بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو عبادت کا مستحق بھی پھر کون ہوا؟ وہی اللہ تعالیٰ۔ عبادت مشتمل ہوتی ہے 2 چیزوں پر، شدید محبت، شدید تعظیم۔ دعا تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، یہ سب سے نفع مند دعا ہے۔ اس سورہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کو پا لیا۔ ہم کیا کہتے ہیں اس میں؟
ہاں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف کا مطلب ہے صرف کا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت ظاہری باطنی اقوال اور اعمال پر مشتمل ہے. تو جو بات سوچ اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے کی سب سے اہم چیز یعنی ہدایت، سیدھا راستہ. دن کی نمازوں میں کم از کم ہم کتنی بار مانگتے ہیں؟ 17 مرتبہ. جو فرائض ہے ان میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے، ہدایت سیدھے راستے کی جو جنت الفردوس تک پہنچاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھا رکھ. انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس کو بھی دعا دے اے اللہ اس کو ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. کون سے نیک لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. جیسے وہ تیرے لیے خاص تھے ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خاص کر لے. نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور انکار کا راستہ ان کو استعمال کیا. ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچا لیں، بلکہ ان کا راستہ چاہیے جو اللہ کے راستے پر چلتے رہے ہمیشہ. سورہ بقرہ مدنی ہے. اس میں 246 آیات اور 40 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اس کے پڑھنے والے پر کیا نہیں ہوتا؟ جادو نہیں ہوتا. جادوگر جو ہے اس کو نہیں پا سکتا، اس کی قدرت نہیں رکھتا. شیاطین اس سورت سے دور بھاگتے ہیں. اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں یعنی کٹے ہوئے حروف ہیں. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی غیب پر ایمان رکھنا دل کا فعل ہے، نماز قائم کرنا اعضاء کا فعل ہے اور رزق خرچ کرنا بندوں کا حق ہے. اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں. یعنی ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، ایمان اور یقین ہو، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہو، عملی طور پر عبادت یعنی نماز کا خیال رکھتے ہوں اور اپنے مال لوگوں پر خرچ کرتے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں. تو ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی، دوسرے حکمت اور سنت کی شکل جس کو حدیث کا نام بھی دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے. اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع ملا. تو الحمدللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی اس سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا، اللہ کے فضل کو دعوت دینا ہے. حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی ہے. سورہ نجم میں 3 اور 4 نمبر آیت میں فرمایا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کون سی 2 چیزیں؟ قرآن اور سنت. یقین سے مراد ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں ہوتا. یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے. یقین ایک ایسی منزل ہے جس پر پہنچ کر وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نظروں سے نظر نہیں آتی. اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں بلکہ کس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ یقین کا لفظ استعمال آیا ہے.
یعنی یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بے شک لوگوں کو یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو، اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، آخرت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، یہ سب برحق ہے۔ تو جو ان سب چیزوں پر یقین رکھتا ہے وہ بہت بڑی نعمت پائے گا۔ یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ کون سے لوگ؟ جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جن کا باطن ظاہر ایک ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، وسعت قلبی پر مبنی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا معیار دکھا دیا گیا، ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی کہ یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پہ ہو جاؤ گے۔ تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی کی کنجی دے دی گئی، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جب مانا ہی نہیں تو انذار یا ڈراوا کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی دو وجوہات کی بنا پر مہر لگتی ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر؟ حق نہ ماننے کی صورت میں، یعنی حق آ گیا اور حق کو دیکھ لیا، اس کے باوجود مانا ہی نہیں۔ دوسرا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ایمان کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ منافقین کی عملی زندگی ان کی زبان کے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی عمل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دی۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ نفاق کی بیماری ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی قول اور فعل کا تضاد، جھوٹ بھی بولتے ہیں ساتھ میں کہ فساد پھیلاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم فساد نہیں پھیلاتے۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لائے، جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ سن لو، بیوقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر سن لو، بیوقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ یعنی اسلام کا مذاق، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی عقل کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں ہوں گے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا استہزاء کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی برائیوں کو خوبصورت سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یکایک ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے۔ یعنی پہلے ان کو لگے گا کہ ہمیں بھی ایمان حاصل ہے، لیکن ان سے پھر بعد میں چھین لی جائے گی وہ روشنی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔
یعنی ان کے دلوں میں ابتدا میں نور آیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کا کفر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور ہی بجھ گیا۔ یہ بھٹکتے پھرتے اور ہدایت پانے والے نہیں۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کیا نور کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور سے منور کر دے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے، یعنی ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو کانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی۔ حق بات کہہ نہیں پاتے، حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ حق کی نشانیاں زمین و آسمان کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یا جیسے آسمان سے مسلح دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے، چمک ہے، موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر وہ کہاں جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جائے گا، واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے گا۔ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اس لیے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینی لازم ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اس کی آنکھیں اچک لے، جب کبھی اس کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اس کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور اس کی سماعت، اس کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ عملی منافقت کی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ آسان حکم پر دین کی طرف آتے ہیں، مشکل میں کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی مکمل صلاحیت نہیں چھینی۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تضاد رکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جن منافقین کا نام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، ان میں کہیں عمر کا نام تو نہیں تھا؟ دیکھیں کتنے فکر مند تھے وہ اپنی منافقت کے بارے میں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، حالانکہ کتنے نیکیاں کی ہیں انہوں نے۔ حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی وہ اپنے آپ پر منافقت کا خوف رکھتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے سوا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جانے والا۔ کیا ہم ایسے نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو ہم جس دین پر ہیں وہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تو سب منافق ہیں۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، اس سے سب سے زیادہ محبت کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے، مشکلات سے بچ جاؤ، آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہ بناؤ۔ عبادت کے لائق وہی ہے کہ سب کچھ اس نے بنایا۔ عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ کیا ہمیں قرآن کا مطلب آتا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن پر غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ عبادت کے لیے 4 لفظ یاد رکھیں: ظاہری، باطنی، اعمال و اقوال۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے نہ کیا تو تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی قرآن جیسی کوئی چیز انسان نہیں آج تک بنا سکا۔ یہ چیلنج کتنے سال پرانا ہے، کتنے 100 سال۔ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی، اللہ کو ناراض کر کے گئے تو انجام کیا ہوگا؟ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ پھل وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جنت میں دیے جانے والے پھل ان دیکھے نہ ہوں گے، یعنی دنیا میں وہ پھل کھائے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ دنیا کے پھل سے کہیں گنا اچھا ہوگا۔
اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی؟ ایمان کے بعد عمل صالح۔ عمل صالح کی 4 اہم اجزاء ہیں: علم، اچھی نیت، صبر اور اخلاص۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، پر جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایمان والے چھوٹی سے چھوٹی مثال پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، بندوں کے گمراہ ہونے میں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ جو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس فاسقوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، جو اللہ کے حدود توڑتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی فاسقین کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کی قسم کھا کے بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا گیا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ یہ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کو توڑ دینا، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے کے فائدے بھی ملیں گے، وہ یہ کہ رزق اور عمر میں برکت ہوگی، یعنی رزق بھی زیادہ ہوگا اور عمر بھی زیادہ ہوگی۔ حسن سلوک یہ ہے کہ ہر حال میں اچھا کرنا، ایسا کرنے والے کا اچھا عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا، کہ لوگ اگر اچھا آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اگر لوگ برا کرنے لگے تو آپ بھی ان کے ساتھ برا کرنے لگے، کیونکہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا۔ انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے۔ کھانے پینے سے پہلے علم عطا کیا گیا۔ ہمارے لیے علم نافع حاصل کرنا کھانے پینے سے زیادہ اہم ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کیا اہم ہے؟ کھانا پینا اہم ہے۔ رمضان میں جو ہم نے وہ چیزیں بنانی ہے نا، وہ تو ہم نے دڑا دڑ بنانی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اگر بلایا جائے تو وہ ہمارے لیے اتنا بھاری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہے جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا۔ کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ یہ دیکھیں پہلے علم دیا گیا، پھر جنت کے پھل کھلائے گئے، سب سے پہلے روح کی غذا کھلائی گئی، اور جہاں چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا، جنت میں تو صرف وہ امتحان کے لیے رکھا گیا تھا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جنت سے نکل جاؤ گے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی توبہ کی توفیق دی، خود ہی الفاظ سکھائے۔ تو اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر اسے قبول بھی کرتا ہے، پھر اس پر اجر بھی دیتا ہے اور بندے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے سب گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ہدایت کی پیروی کے فائدہ پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں خوف اور تنگی سے آزاد وہ انسان۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھے ہی سے تم ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سے انبیاء بھیجے، آخری نبی تو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا، جن میں بنی اسرائیل بھی شامل ہے۔ اس لیے ان میں سے بھی ان کو خطاب ہے کہ ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کا عہد ہے کہ اگر تم عمل کرو گے تو وہ جنت میں داخل کر دے گا اور دنیا میں بھی تمہیں عزت بخشے گا۔ اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھے ہی سے ڈرو، پس تم ڈرتے رہو۔ یعنی دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنا دین نہ بیچو، حق کو واضح رکھو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی سب سے اہم ترین عبادت جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ پھر نماز کا حکم آ گیا۔ کون کون نماز چھوڑتا ہے؟ کوئی چھوڑتا ہے نماز؟ تو دیکھیں نماز کے لیے وعیدیں بھی بہت ہے، ابھی آگے آئیں گی۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ یعنی نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کی طرح ہم کس درجے کے متقی ہیں۔ جائزہ اپنا لینا چاہیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ فوراً نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہماری ہوتی ہے؟ مصلے اور نماز کی طرف کس شوق سے ہم لوگ جاتے ہیں، اور اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ باغ ہے یا قید خانہ؟ صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ نماز انبیاء مشکل اوقات میں ہی نماز پڑھتے تھے، یعنی کوئی بھی مشکل آتی تھی تو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ فوراً ہی نماز پڑھنے شروع کر دیتے تھے، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت سارہ نے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ نماز شروع کر دی تھی۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ظالم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی نماز شروع کر دی۔ تو اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس ظالم سے نجات دے دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں دی عطا کی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اسے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا،
پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی فرقان، فرق کرنے والی چیز دی، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یعنی کتاب کس کے لیے دی؟ تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ سے پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی دنیا میں کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہیں من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلدی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بار کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا اسے بدل ڈالا، تو ہم نے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر ڈھنگا نہ کرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا من چلوا انہوں نے ٹھکرا کر زمینی چیزوں کی طرف انہوں نے رخ اپنا لیا، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریاں، اپنی گندم، اپنے مسور، اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہوگا۔ ان پر ذلت محتاجی کو مسلط کر دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اس کی پکڑ آ گئی۔ اس بات کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا تاکہ ہم سبق سیکھیں، اس بات پر فخر نہ کرتے رہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، بلکہ وہ کام کریں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور وہ امت جس نے دین میں نئے طریقے نکال دیے، اس دین پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا اور اطاعت کرنی ہے۔ یاد رکھیے تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے بچنا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے بچنا چاہیے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے اور یوں انسان نافرمانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، عیسائی اور صابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اسے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اجر ملنے کی کیا شرط بتائی گئی؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، گناہوں سے بچ کر اطاعت، فرما برداری کی زندگی گزارنا۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھیں کتنی ظالم قوم تھی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس کے سر پہ مسلط کیا، تب بھی انہوں نے اس کو پکڑا۔ اور جو اس میں سے ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم اسے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور اس کو مزید عمل کا موقع دیا. اس طرح اللہ ہمیں بھی بہت سے مواقع عطا فرماتا ہے. ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مشکلات اور آسانیاں پریشانیاں آتی ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں, ان پر توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑے. لیکن جب ساری تکلیفیں آنے کے بعد ہم انہی میں گم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں رہتا, تو یہ ایک وارننگ ہے, خطرے کی گھنٹی ہے. اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ. تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ کیا تم مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی کسی بھی جو ہے نبی, کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کا یا اپنے دین کا مذاق بنائے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو, لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے جو گائے کی پوجا کیا کرتے تھے, تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی تھی. انسان جب جس کی صحبت میں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اسی طرح کا ہو جاتا ہے. تو ماحول کے اثرات انسان پہ ہوتے ہیں, جو چیزیں وہ پسند نہیں ہوتی جب وہ دیکھتے رہتے مسلسل تو اسی کو پسند ان کی بن جاتی ہے. تو بنی اسرائیل کو خالص کرنے کے لیے ان کا امتحان لیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے آزمائشیں امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتی ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتی ہیں. گائے کا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر عبودیت کا کتنا جذبہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوال پر سوال کرنے لگتے ہیں تاکہ حکم جو ہے اس کا ٹل جائے, مگر حکم تو باقی رہتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو, اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. تو کیا ہم خود بھی اپنے لیے اتنی ہی دعا کرتے ہیں جتنے دوسروں کو کثرت سے دعائیں کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو, کیا وہ خود بھی دعا کرتے؟ انہوں نے کہا کیسی ہو, بے شک ہم پر متشابہ ہو گئی کہ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے. موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو زمین میں اور ہل چلاتی ہو, نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو, صحیح سالم ہو. اور اس میں کوئی جو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور مشکلات پیدا کر دی. انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا, پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس گائے کا ٹکڑا مارو. اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اس آیت میں 3 طرح کے بات کی گئی ہے, 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی, یعنی اگلی آیت میں. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے. اور بے شک پتھروں میں سے بھی یقیناً کچھ وہ ہے جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں, اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے, اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اس آیت میں 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی ہے اور اسی طرح 3 طرح کے انسانوں کو اس سے ظاہر کیا گیا ہے. پہلی قسم کے پتھر وہ ہے جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اسی طرح بعض لوگوں میں خیر اور نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں, دین سے محبت آتی جاتی ہے اور حتیٰ کہ آخر کار ان سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں.
پھر پتھر پانی جذب کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، جب ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو ان کے اندر شگاف پڑ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمے بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر خیر جذب ہوتی رہتی ہے لیکن وہ جلدی باہر نہیں آتی، لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی چوٹ پڑتی ہے تو ان کے اندر سے خیر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کے پتھر وہ ہے کہ جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا پہاڑوں سے پتھر لڑک رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں، بظاہر اسباب کے ساتھ لڑک رہے ہیں لیکن ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت موجود ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت نظر آتے ہیں لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اور پانی زندگی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے بارے میں گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں بھی خیر ہوتی ہے جو کسی وقت بھی سامنے آ سکتی ہے، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ اس آیت سے تربیت اولاد کی ٹپس بھی لینی چاہیے کہ بعض اوقات بچوں کے دینوں معاملات سے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دین کی طرف نہیں آتے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، خیر کے کام کرتے چلے جائیں، بچے خیر کو جذب کرتے رہتے ہیں، آخر کار ان سے ایک نہ ایک دن خیر پھوٹ نکلتی ہے، بشرطے والدین خیر کا ماحول گھر میں پیدا کریں، کیونکہ خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا۔ اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں، گھر باہر دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ اچھا ہے، آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو شر نہیں، ان سے خیر ہی نکلے گی۔ تو مایوس ہو کر خیر پھیلانا، دعا کرنا، تربیت کرنا، ان ساری چیزوں سے مایوس نہ ہوں بلکہ ماحول پیدا کریں گھروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں ہماری خواہشات کے شر سے بچانا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: لوگوں سے زیادہ ملنا، بہت گھل مل کر رہنا، ہر وقت سوشلائز کرنا، اس سے کبھی کوئی بات نکلتی ہے کبھی کوئی۔ دوسرا، خواہش پرستی، بس وہ کام کرنا جو دل کو اچھے لگے۔ تیسرا، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا۔ چوتھا، زیادہ کھانا۔ پانچواں، زیادہ سونا۔ جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں اور جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں، کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں کن کو امی کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کا کلام نہیں سنتے، اس کتاب کا علم نہیں رکھتے، انسان کو جاہل بنا دیتا ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ایسے لوگوں کے علم کی بنیاد محض گمان ہے، یہ دنیاوی تجربات، اور انہی کو امی کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ کیوں لکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کتاب؟ تاکہ لوگوں سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کے مطابق ان کے فیصلے کر دیتے ہیں، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہیں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی ہم لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اپنے گناہوں کا جو ہے خمیازہ بھگت کے تو جنت میں چلے جائیں گے، تو یہی چیز جو یہود و نصارہ بھی کہتے تھے۔ تو ہمیں اپنا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت سے وہ شخص مراد ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے۔
تو یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ ہی مل کر بہت بڑی آگ تیار ہو جاتی ہے، تو وہی جہنم کی آگ بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم سے تمہارے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب بھی صحت سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا وہی عہد ہم سے لیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کا عہد لیا گیا اور ہمیں کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہم جانیں کہ یہ سب کام کرنے والے کام ہیں، یہ چھوڑنے والے کام نہیں۔ کون کون سے کام ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے بندگی، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان برابر کے بدلے کو نہیں کہتے، یعنی اگر والدین ڈانٹ ڈپٹ کرے تو آپ فوراً ہی بات کو جو نا برا فیل کر جو، اگر وہ اچھی بات کرے تو تم بھی اچھی کرو، نہیں، وہ جو بھی کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرو گے۔ والدین کے علاوہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو، کیونکہ وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے جن کو عموماً ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے، یعنی چھوٹے بچوں کو جن کے والدین نہیں ہوتے ہم ان کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑا حسن سلوک لوگوں سے اچھی بات کرنا، خوش اخلاقی، اچھی گفتگو، یعنی کولی فیلی دونوں احسان کرو۔ نرم گفتگو اور اچھا اخلاق بھی صدقہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ کسی کی بات سن لینا، اچھے طریقے سے جواب دے دینا، بغیر طنز، بغیر تانے، بغیر قصور جتلائے، بغیر چیخے چلائے، بات بھی سچی ہو اور عمدہ بھی ہو، نماز و زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ عموماً جب عبادات پر زور دیتے ہیں تو اچھا اخلاق بھول جاتے ہیں، جب نمازی بن جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھی بات نہیں کرتے۔ تو مکمل دین اپناؤ، یہ ایک یاد دہانی ہے قرآن کو بار بار دہرانے سے۔ بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو ایمان پختہ ہوتا ہے، عمل کی طاقت ملتی ہے۔ السلام علیکم۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہمیں اجازت ہے کہ کتاب کے بعض حصے کو پکڑ لے اور بعض کو چھوڑ دے۔ کیسے چھوڑ دیں ہم کتاب کے بعض حصے کو؟ یعنی کچھ حصے پر عمل کر لیا، جو آسان ہوا اس پر عمل کر لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پورے کا پورے دین میں داخل ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی، روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کر ڈالا تھا۔ آج جس طرح علماء کا قتل ہو رہا ہے اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے، یعنی اس کے بعد انبیاء کے بعد جو امر بالمعروف نہی منکر کے لیے سامنے میدان میں ہے، انہوں نے ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے دل غلاب میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔
اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو اس کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، کیا آیا تھا ان کے پاس قرآن پاک آ گیا تھا، اور قرآن پاک آنے سے پہلے وہ نبی، آخری نبی کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ یہ فتح کون سی تھی؟ کہ نبی کے آنے کی دعائیں تھیں۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ ان پر کیا نازل کیا گیا تھا؟ تورات نازل کی گئی تھی، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو اس کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، یعنی وہ پختہ عہد بھی کیسے لیا گیا؟ پہاڑ مسلط کر کے، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی، یعنی سن کر کیا کرنی ہے؟ نافرمانی کرنی ہے، انہوں نے فرما برداری نہیں کرنی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو وہ اس کے بدلے فتنے میں پھر پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی محبت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی محبت کو۔ تو کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گھروں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے، تو اگر تم سچے تو موت کی تمنا کرو، یعنی وہ کہتے تھے کہ جنت تو صرف جو ہے یہودیوں کے لیے ہے، اور عیسائی کہتے تھے عیسائیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر واقعی جنت تمہارے لیے تو پھر موت کی تمنا کرو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اور آپ انہی لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کا حریص بھی پاؤ گے جو جنت کی کہتے تھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی قرآن پہلی کتابوں، صحیفوں سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً وہ کس کا دشمن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے پھر۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی، اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا۔ اور آج ہم دیکھیں تو کیا امت مسلمہ بھی اسی طرح کا قرآن نہیں پڑھتی کہ ہم نے کبھی اس کو سمجھا، کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ ہم دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے، ہمیں عمل کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کی چیز دی ہے، اور ہم نے اس کو کس لیے رکھ لیا؟ گھروں میں برکت کے لیے، بس ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے پڑھ لیں اور بس۔ حالانکہ یہ عمل کی چیز ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کو سمجھنا ہے، پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں
حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش میں ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو ہرگز ضرر نہیں پہنچانے والے تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جادو کرنا بنی اسرائیل میں تھا، اور یہی چیز آج امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں جادو عام نہیں ہو گیا؟ ہر گھر جادو کی زد میں آ گیا۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہ ہونا حسد ہے، اور یہ ایمان کے بالکل متضاد ہے۔ متقی حسد نہیں کرتا، کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ دوسرے کی زیادتی یاد آنے پر پھر تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ مومن بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے پر ایسی تکلیف مسلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن باذن اللہ، یعنی اگر جادو اثر کرے گا تو کس وجہ سے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادو بھی اثر نہیں کرے گا، جتنے مرضی کوئی جادو کرا لے۔ تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا ہے، بجائے اس چیز کے پیچھے پڑنے کے کہ کس نے جادو کیا، یا کوئی جادو نہ کر دے، جادو سے اپنا بچاؤ کر لیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی پہ جادو تھوڑی کر رہے ہیں۔ حفاظت کے اذکار، صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک قلعے کی طرح ہے جو انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم راعینا یعنی ہماری رعایت کریں نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجیے کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو مجلس کے آداب یہاں پہ سکھائے جا رہے ہیں کہ یہود رائنا کا غلط استعمال کرتے تھے اپنی حسد کی بنا پر، تو ان سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے صحابہ کو دوسرے الفاظ سکھا دیے گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بہت بار لوگ آپ کو کسی چیز پر حقیر سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ایسے میں رستہ بدل لینا چاہیے انسان کو۔ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کم کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ روز ان سے جھگڑا ہو۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے تھے اور نہ مشرکین کہ آپ اور آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اسے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کہ آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی بعض سوالات انسان کو کفر کی حالت میں لے جاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے اس کے بعد کے حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ ہم معاف کر دیں، درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرو گے، ظاہری باطنی افعال اقوال جو بھی کرو گے وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں میں اپنے سے آگے جانے والوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا داری میں آگے جانے والوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں یہ ان کیوں نہیں اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا
اور نہ کوئی خاص اور احسان کا پیغام ہے اس آیت میں کہ محسن وہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ خوف اور غم دو بڑی مصیبتیں ان سے نجات کے لیے انسان میں اخلاص اور احسان کی رکھتی ہیں، یہی اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون نیکی کے کام کر رہا ہے اور کون بدی کے۔ اس لیے اللہ کی کتاب سے نیکی کے کام معلوم کرے، اس کے مطابق عمل کرے، بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی مومن کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائے جن سے وہ ویران ہوں، یعنی آپس کی لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ لوگ مسجد جانا ہی چھوڑ دیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں بچوں کو بھی مسجدوں سے روکا جاتا ہے، حالانکہ بچے جب بڑوں کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ان کا کیسے ان کا ایک بنے گا کہ ایک عادت بنے گی مسجد میں جانے کی۔ اور مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہے۔ آسمان و زمین کا موجد ہے اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے اس کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یہ دراصل دو فرقہ وارانہ نام ہے، یعنی آج بھی ہر فرقہ اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کرنے والا کام کیا؟ قرآن و سنت کی سی پیروی کرنی ہے، کسی فرقے کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت اصل ہدایت ہے۔ علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ خواہش نفس کے پیچھے چلنا کون سا کام ہے؟ شیطانی کام ہے۔ خواہش نفس کے پھندوں میں پھنسنے کی علامات کیا ہیں کہ ایسا شخص نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے، چاہے مال ہو، علم ہو یا حسن ہو، تو اللہ کے عطیے پر فخر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ بہت زیادہ ہے۔ چوتھا، اللہ کی ذات کے علاوہ خواہشات کی پیروی رکھتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی قرآن کو صرف تجوید اور بہترین مخارج سے پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت اہم ہے۔ اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام ٹھہرانا، متشابہات پر ایمان رکھنا اور محکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اسے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔
اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی دیکھیں جو امتحان میں پاس ہوا وہی لیڈر ہوتا ہے، اور جو امتحان میں پاس نہیں ہوا، اس نے ایمان نہیں وہ لے کر آیا اللہ تعالیٰ پر، تو وہ لیڈر نہ ہوا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کرانے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیں وہ کتنی نیکی کا کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی قبولیت کا انہیں یقین نہیں تھا، قبولیت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا، لیکن پھر بھی وہ کتنا ڈر رہے تھے۔ عمل نیک تھا لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر بھی قبولیت کی دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے نہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں، اور انہوں نے ایک رسول مانگا جو آئے انہیں کتاب کی تعلیم دے، ان کا اندر باہر سے تزکیہ کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول کی گئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ عموماً لوگ اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ ہمیں بیٹا دو پیارا، بیٹا نہیں، بیٹا ہو گیا، بیٹے کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ نیک بھی کہتے ہیں خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، گاڑی ہو، اس کے پاس کوٹھی ہو، اس کا عہدہ بڑا ہو۔ تو لیکن دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا مانگی انہوں نے کہ ایسا دے جو کہ ان کا تزکیہ کرے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے مستقبل کی فکر کی، ان کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں نے جتنا مال بچوں کی دنیاوی تعلیم پر خرچ کیا، اس کی دنیاوی ضروریات پوری کی، کیا ان کی دینی ضروریات پر بھی اتنا مال خرچ کیا میں نے کبھی؟ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اے میرے بیٹوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یعنی کتنا اہم سبق ہے ہمارے لیے اس میں کہ اپنے بچوں کے لیے مانگی جانے والی بہت اہم دعا ہے کہ ان سے اس کے بات کا عہد لیا جائے کہ اس کے لیے تیار کیا جائے کہ اپنے ایمان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کہا ہم نے کبھی یہ بچوں کو کہا اپنے پاس بٹھا کے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا، کسی کے آگے نہیں جھکانا، اور بچپن سے اس کو ان کے اندر ڈالے کہ اسلام کے بغیر نجات ہی نہیں ہے، حالت ایمان میں موت آئے موت تک رب کی عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرنی ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔
جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا اور وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، اس پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی مسلمان ایسی امت ہے جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اسی سے دین مکمل ہوتا ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار سب نبیوں کا انکار ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد اور پیروکاروں کو صحیح ایمان لانے کا طریقہ سکھایا تھا۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ تو یہاں ایک اور سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتی ہوں۔ کیا میں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی؟ کیا میں نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا میرے مرنے کے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے۔ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی یقیناً جو گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ آیت دوبارہ اسی پارے میں آئی ہے کہ انسان دوسرے کے عمل پر بھروسہ نہ کرے، یہ کہہ کر مطمئن نہ رہے کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ انسان کو وہ ملے گا جو وہ یہاں سے کما کر لے کر جائے گا، کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن حسب نصب فائدہ نہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔